بالکل خان صاحب، جیسے آپ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ ہر چیز کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور یہی قرآنی اصول ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑھ جاتا ہے تو وہ چیز حرام کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کہ جو ہے خمر میں اور میسر میں، جوئے میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے، ان کا نقصان جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے، اس لیے منع فرما دیا۔ اس لیے کسی جگہ اگر یہ نظر آتا ہے کہ بچے اس موبائل فون سے، انٹرنیٹ سے، ویڈیو گیم سے جو ان کو اپنے ضروری اور فرض کام ہے ان کو چھوڑ کے اس میں کوتاہی کر کے، کمی کر کے ان کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی جو حرمت والا دائرہ ہے اس میں جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے لیے پھر جائز نہیں ہے، ان کے لیے وہ درست نہیں ہے، اور وہ ان کو منع کیا جائے۔ پھر حضرت اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں لے لیتے ہیں چھوٹی عمر میں، تو اب وہ فون لینا، اس کو استعمال کرنا، اس میں پیسہ بھی شامل ہے۔ جی بالکل۔ جو اب ایسی عمر سے جب بچے کو عادت پڑ گئی کہ جب وہ ابھی کچھ نہیں کما رہا، ڈیپینڈنٹ ہے، اس وقت سے وہ اتنا خرچ کرنا شروع کر دے تو جب وہ بڑی عمر ہوگی تو وہ بڑھتا جائے گا اس کا معیار، اس لیے وہ پیسوں کے لیے بھی جو ہے وہ پھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں ادھر ادھر سے، ناجائز طور پہ لینا۔ جب وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کی، جو ان چیزوں کی وجہ سے پھر زائد پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا جن ملکوں میں اس میں کارڈ ڈلتا ہے، تو یا یہاں پہ بھی جو پے ایز یو گو فون ہیں ان کو ظاہر پیسے ڈالتے ہیں، پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ درست بات ہے کہ پھر وہ اگر والدین سے پیسے نہیں ملتے تو اس سے پھر غلط آتے پیدا ہوتے ہیں، کہ آگے جو ہے وہ معاملہ بڑھتا ہے۔ پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایسی قسم کی گیمیں ہیں کہ جن کا کانٹینٹ ایسا ہے، مواد ایسا ہے کہ وہ انسان کی نفسیات پر برا اثر ڈالتا ہے، کہ مثلا وہ مارنے کی ہیں، قتل کرنے کی، اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ شوق اور ایسی خبریں ہیں، آپ نے یقیناً آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہوں گی کہ جی کسی بچے نے اس سے متاثر ہو کے اپنے ساتھی کو گن لے کے مار دی ہے اسکول میں۔ اور اب بچے تو دور کی بات، ایک پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک خبر میں کہ کسی ویسٹرن کنٹریز میں سے کسی ملک میں ایک گیم جو نکلی ہے، وہ خبر دے رہے تھے کہ کوئی GTA گرینڈ تھیفٹ آٹو جو ہے، جس میں وہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور کوئی گاڑیاں چھینتے ہیں زبردستی لوگوں سے، لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اچھا بھلا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، باقاعدہ روڈ پہ باہر نکلا ہوا ہے، لوگوں کو اسی طرح روک کے ان سے گاڑی چھینتا ہے، پھر جو ہے الٹی گاڑی چلانی شروع کر دیتا ہے، کہیں روڈ جو ہے درمیان سے کراس کر لیتا ہے جیسے وہ گیم میں ہو رہا ہے، اور باقاعدہ پولیس کے آگے جو ہے بھاگ رہا ہے۔ یعنی اتنا اثر ہو جاتا ہے ان چیزوں کا انسان کے ذہن پر کہ وہ اس خیالی زندگی جو ہے اس کو عملی حصہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بالکل۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو یہ بڑا کھول کے بتانے کی ضرورت ہے کہ خیال اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ان گیموں کے، ان کارٹونز کے ایک یہ پہلو جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ، اور پھر جو ہے اب اس میں یہ جو بعض دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان میں بھی بعض یہ بھی خبر آتی ہے کہ بعض اوقات ایسے ممالک جہاں پہ اس قسم کی بچے گیمیں دیکھتے یا دیکھتے رہے ہیں، ان میں بھی یہ ہجان پیدا ہو کے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ جو ہم ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ پہ یا گیموں میں جو ہم ویپنز استعمال کرتے ہیں ان کو عملی زندگی میں بھی استعمال کر کے دیکھیں، تو وہ پھر اس قسم کے لوگوں کے بھی ہتھے چڑھتے ہیں اور پھر وہ تھرل کے طور پہ ان میں شامل ہو رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے کہ جو اس طرح آج کل تنظیمیں ISIS وغیرہ، اس میں کہتے ہیں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو ان کے نظریات سے دلچسپی نہیں، جی بالکل، وہ صرف جو اپنی ان کی ایک ڈیزائر جو ہے وہ اندر کی ایک خواہش ہے کہ جی وہ اسلحہ استعمال کریں، لڑائی ہو، ایسے وہ عملی طور پہ جا کے، تو وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے بڑے گہرے جو اثرات ہیں ان چیزوں کے وہ ہوتے ہیں بچوں کی نفسیات پر۔ والدین جو ہیں، انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے کاموں کے لیے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، والدہ نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، ایک آسان حل اس کا وہ بچپن میں یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو موبائل دے دیا کہ تم یہ کھیلو، اس کو ٹی وی آن کر دیا، یہ کارٹون دیکھتے رہو۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے آگے چل کے اس بچے کے ذہن پر، اس کی نفسیات پر کیا اثر ہوں گے، اور وہ بچے جو ہیں وہ ایسے باقاعدہ جیسے کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتے ہیں، ایڈکٹڈ ہوتے ہیں وہ، پھر بچے وہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ گزشتہ دنوں وہاں خبر ایک دیکھ رہا تھا
کہ چائنا میں ایک نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ کیفے میں 24 گھنٹے انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھا رہا اور وہیں بیٹھا فوت ہو گیا. مسلسل جو ہے وہ وہاں سے ہلا ہی نہیں ہے کہ استعمال کرتے ہوئے اتنا اس کو وہ ایڈکشن تھی. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی بیماری ہے کہ آپ جب مختلف سائٹس پہ جاتے ہیں تو آپ آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے، اور اسی میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ اپنے ساری جو بنیادی ضروریات انسان کی زندگی کے لیے اس کو بھی بعض اوقات بھلا بیٹھتے ہیں. کانوں میں وہ لگائے ہوتے ہیں ہیڈ فون اور پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو یہ درست بات ہے کہ اس سے بہت سارے نقصانات سامنے آ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر صاحب، مہربانی.